ایسا نہیں ہے کہ کوئی سعودی اہلکار ایسا کر رہے ہو نا، وہ پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کو نبھا سکیں۔ اچھا، تو وفاقی وزیر جو ہیں چودھری شجاعت اور ایم کیو ایم کے جو ہمارے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ان کے ساتھ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ لیکن جی ہمارا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تو ہمارے متعلق نہیں ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق ہے۔ چودھری وجاہت صاحب ہمارے متعلق ہے، تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ چودھری وجاہت صاحب نے پہلے بیک لاک نکالنے میں ہماری مدد کی، ایمبیسی کو پرسو کیا، اپنے سٹاف کے ذریعے پرسو کیا، اور ہمارا بیک لاک لیا گیا، جو فروری تک ہم نے 25-30 ہزار کا بیک لاک نکال لیا تھا۔ اب بھی ہماری کل ان سے میٹنگ ہوئی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں 10 پروموٹر برادری اور بھی موجود تھی، راجہ میر رحمان صاحب بھی موجود تھے۔ وہ کل بھی انہوں نے فرمایا کہ بھائی بیورو کے ڈی جی صاحب نے بات کی ہے، وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کے لیے 8 کے ساتھ ڈی جی صاحب بھی گئے، انہوں نے بھیجے تھے، ڈی جی حبیب الرحمان صاحب ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن، ان کی ہدایت پر ہمارے ساتھ امبیسی میٹنگ کے لیے ایمبیسیڈر کے ساتھ گئے تھے، قونصل صاحب کے میٹنگ کے لیے گئے تھے کہ یہ بیک لاک نکالا جائے۔ وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ بیک لاک نکلے۔ تو کیا آپ کوئی ٹائم فریم جانتے ہیں کہ کس ٹائم تک یہ جو بیک لاگ کریٹ ہوا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسے اقدامات کی طرف؟ بیک لاک بار بار بنے یہ ہمارے فیور کی بات ہے، تھوڑے ویزے ہیں جلدی لگ جائے یہ ہمارے فیور کی بات نہیں ہے۔ ابھی بیک لاک کو نکال رہے ہیں، پھر اگر بیک لاک تھوڑا بن جائے، زیادہ ویزے آ جائیں تو پھر وہ نکال دیں تو ہمارے فیور کی بات ہے، ہمارے نقصان کی بات نہیں ہے۔ زیادہ ویزے ہوں گے تو بیک لاک بنے گا، اگر ویزے انفلو نہیں ہے صحیح تو بیک لاک نہیں بنتا۔ زیادہ ویزا آنے سے بیک لاک بنتا ہے اگر، تو وہ ہم ان سے مہربانی لے کر اس کو بیک لاک کو نکالتے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ منسٹر صاحب انوالو ہوتے ہیں، سفیر صاحب انوالو ہوتے ہیں، بیک لاک نکلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور ہر دفعہ نکلتا ہے، پچھلی دفعہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی نکلے گا۔ تو انشاءاللہ وہ ہمدردی سے اور برادرانہ ان کی سوچ ہے، ان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اگنور کرنا چاہتا ہے یا ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہے یا ہماری چیز کو کم کرنا چاہتا ہے، نہیں۔ سفیر صاحب کی یہی کوشش ہے کہ پاکستانی زیادہ سے زیادہ جو ہے غریب لوگوں کا چولہا جلے اور وہ کما کر لائیں۔ اگر ہم نے باہر سے آدمی ہائر کر کے لانے ہیں سعودی عرب میں کام کرانے کے لیے، تو اپنے مسلمان بھائی خاص کر پاکستان سے دلچسپی سے وہ چاہتے ہیں کہ مین پاور جائے، اور ہیں بھی لاکھوں کے حساب سے پاکستانی کام کرتے ہیں، اور ابھی جو جاتے ہیں ہر سال 4-5 لاکھ آدمی، وہ بھی زیادہ تر تو سعودی عربیہ میں ہی جاتے ہیں۔ یہ کیا آپ کوئی تجویز دینا چاہیں گے ان پروموٹر جو حضرات ہیں جو آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، جنہوں نے ان الزامات پہ آپ نے اتنا مطلب اچھا ایکسپلین بھی کیا ہے، تو کیا آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی طرف سے؟ ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، محترم عزیزم، ہم آپ سب کو دیکھتے ہیں، آپ اپنا ریکارڈ دیکھیں، آپ اپنا ریکارڈ دیکھیں کہ آپ نے پچھلے 3-4 سال میں ان بکسوں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، کتنے لوگ ان بکسوں کے ذریعے ویزے لگوا کر آپ ہی نے خاص کاروبار بھیجے۔ جو صاحب پہلی دفعہ فرما رہے تھے کہ بھائی 62 بکسوں والوں کے بزنس آ جائے گا، انہوں نے بکسوں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ تو یہ بکسے جو ہے اس کے لیے جو آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کا بھی نام جو ہے وہ نامزد کیا گیا اور آپ کو پھر یہ ایک بکسہ دیا گیا، تو اس کا پروسیجر کیا تھا؟ کس کرائٹیریے پہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو 8 بکسے ہیں ان میں سے ایک بکسہ آپ کو دیا جائے اور باقی بکسوں کی تقسیم جو کی گئی ہے؟ ہمارے دیکھیں جی، ہماری ایک ایسوسیشن ہے، ایسوسیشن میں جو الیکشن جیت کے آتے ہیں چند آدمی ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ گورنمنٹ نے عقل مندانہ ڈیل کیا کہ 2 رائیول گروپس، یونائٹڈ گروپ اور لائن گروپ، جو لیڈ کرتے ہیں پروموٹرز کو، ان دونوں کی سجیشن سے ان میں سے 4 آدمی انہوں نے مانگے۔ میرا نام گروپ نے دیا تھا، یونائٹڈ گروپ نے دیا تھا، میرے اپنے گروپ نے دیا تھا، اور میرے سابقہ ریکارڈ پہ دیا تھا، میری کوالیفیکیشن پہ دیا تھا، اور میں نے اچھی طرح نبھایا۔ تو اگر گروپس 2 ہی ہیں تو جو ہم نے پروموٹر برادری کے لوگ دیکھے جو کہ احتجاج کر رہے تھے اور مختلف سوالات کر رہے تھے ہمارے گزشتہ پروگرام میں، وہ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ آخر ان کو کیوں اتنے شکایات ہیں؟ میں نے یہ گزارش کی تھی، انہی کے لیے یہ گزارش کی تھی کہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے دفتر پہ نگاہ ڈالیں کہ انہوں نے ان بکسوں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، انصاف سب کے ساتھ ہوتا ہے، انہوں نے کچھ زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ وہ گروپ کی کمیٹیوں میں تھے۔ جو بکس بناتی ہے وہ ایک کمیٹی بناتی ہے، گروپ جس کے نام پہ ہے بکسا وہ نہیں بناتا، ایک مختلف کمیٹیاں بناتی ہیں۔ ان کمیٹی میں یہ حضرات موجود تھے، کمیٹی میں موجود تھے حضرات، جو یہ اب کمیٹیوں سے نکال کے دوسری کمیٹی میں لایا گئے ہیں، تو ان کی کچھ ناراضگی ہو گئی۔ اچھا،
تو میں آخری سوال آپ دونوں حضرات سے کرنا چاہوں گا کہ اگر پروموٹر برادری کے لوگ آپ لوگوں کو مذاکرے کی دعوت دیں رائل نیوز پہ تاکہ وہ اپنے سوالات براہ راست آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اپنی شکایات آپ کے سامنے رکھ سکیں تاکہ آپ ان کو کوئی بہتر حل دے سکیں یا ان کو آپ اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے آپ آگاہ کر سکیں، تو کیا آپ اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیں گے دونوں؟ جناب گزارش یہ ہے کہ پروموٹر برادری کے سوال و جواب ہم سے روز ہوتے رہتے ہیں، ہم انٹریکشن ہمارا ہوتا رہتا ہے، پروموٹر برادری ہم سے سوال کرتی ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہم ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں۔ یہ جو 25-30 لوگوں کا گروہ ہے اس کو بھی ہم اون کرتے ہیں، اس میں کچھ میرے گروپ میں ہیں، کچھ ان کے گروپ میں ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنا ہمارا بس کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ان کے عزائم ہیں، یہ سارے کام کو ڈسمنٹل کرنا چاہتے ہیں، یہ خراب کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کوشش کی کہ ہمیں یہ مل جائے سبمیشن۔ اب سبمیشن کی نامینیشن میں نے نہیں کی، نہ میں نے درخواست دی ہے کہ مجھے اس میں شامل کیا جائے، میں تو اچھی بات سی پیسفل لائف گزار رہا تھا، مجھے اس عذاب میں ڈالا میرے گروپ نے، اور ابھی میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گروپ نے ایک امانت میرے سپورٹ کی اور میں اس میں بددیانتی نہ کروں۔ آؤ اگر کوئی میرا گروپ ہے تو میرے میں 200 آدمیوں کے پاسپورٹ بھیجتا ہوں، میں 25-30 کے تو نہیں بھیج رہا، تو نیچرلی مجھ سے 25-30-20 خفا بھی ہوں گے کیونکہ میں سب کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا۔ میرے پاس کوٹا 375 کا ہے اور پاسپورٹ 3000 ہے، اس میں لوگ خفا بھی ہوں گے، اس میں لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے، اپنے شکوے کا اظہار بھی کریں گے۔ جیسے ہم نے 20-25 ہزار پاسپورٹ 15 فروری تک ہم نے کلیئر کروایا، یہ ہماری کوششوں سے ہوا، گورنمنٹ کی کوششوں سے ہوا، اور ہم روز یہ ہماری کرسپانڈنس بھی رہتی ہے، ہم ان پہ کال کر کے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں سعودی ایمبیسی کو کہ یہ مسئلے حل کریں، جس کا جینور مسئلہ ہو ہر وقت، اور ہم ہر جگہ حاضر ہیں، ہم کسی سے مقابلہ اور جھگڑے کے لیے نہیں ہیں، یہ روز ہمارے ساتھ کرتے ہیں جی محجور لوگ ہیں، اس کے پیچھے کچھ اور ارادے ان کے کار فرما ہے، تو اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو یہ 500 پنڈی زون کے لوگ ہیں، 500 کو اکٹھا کر کے ہم ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ مطلب میں گزارش کروں کہ مذاکرہ کرنے کے لیے عزیزوں آپ سے ابھی ہم نے گزارش کی ہے کہ 475 راولپنڈی اسلام آباد ایک زون کے پروموٹر ہیں، جس کا جواب دینے کے لیے ہم یہاں آپ کے پاس حاضر ہوئے، ان میں ٹوٹل 35 پروموٹرز تھے، وہ بھی پروموٹر خود نہیں تھے، ان کے نمائندے تھے، زیادہ باتیں کرنے والے پروموٹرز نہیں تھے، جو کہہ رہے تھے الزامات لگا رہے تھے وہ پروموٹر نہیں تھے۔ اگر 475 میں سے 35 آدمی کہیں نکل کے شور کرنا شروع کر دیں، اس کا مقصد کچھ اور ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صدیق خان مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ہمارے گروپ کے دوسرے فیس میں ایک ویکم ہے لیڈرشپ کا، وہ لیڈرشپ حاصل کرنے کے لیے یہ تھوڑے سے لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں۔ ویکم تو نیچرل پورا ہوتا ہے، کسی چیز کا جو ویکم ہو ویکم نہیں رہتا، وہ خود بخود نیچرل پورا ہوتا ہے، آرٹیفیشلی نہیں پورا نہیں ہوتا۔ یہ آرٹیفیشلی اس ویکم کو پورا کرنا چاہتے، وہ آرٹیفیشلی ویکم پورا نہیں ہوگا۔ 375 میں سے اگر 20-25-30 آدمی وہ پتہ نہیں کیا کیا مسائل سے وہ سارے باتیں تو کرنے والے نہیں تھے، چند 10-12 آدمی انٹرویو دینے، باقی تو آپ کے سامنے کیمرے کے فیس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جنہوں نے فیس کیا وہ بھی ہمارے خلاف 1-2-3 کے علاوہ نہیں بول رہے تھے، کیونکہ وہ بھی چل کے پھنس گئے، اگر وہ نیکسٹ بلائیں گے تو شاید ہی وہ جائے، کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری جو بیماری ہے اس کا علاج پراپر وے پہ چلنے سے ہے، اس کو خراب کرنے سے نہیں ہے۔ دودھ کو خراب کرنے سے وہ صحت مند نہیں رہتا۔ ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو، بات یہ ہے جی کہ اس کا پراپر فورم جو ہے نا، ہمارے خلاف کمپلینٹ ہے تو پروٹیکٹر آف امیگرینٹس ہے اور بیورو آف امیگریشن ہے، منسٹری آف لیبر مین پاور ہے، فائنل اتھارٹی سیکرٹری لیبر مین پاور ہے، اور ہمیں جو ڈیل کرتا ہے وہ پروٹیکٹر اور پھر ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن۔ میں نے آپ کو بتایا نا ان کے پاس اتنی واسٹ پاور ہیں کہ دے کین کینسل اوور لائسنس۔ اگر کوئی جینوئن کمپلینٹ میرے خلاف آئے گی یا امید چودھری کے خلاف آئے گی یا کسی اور کے خلاف، تو اس ایشو پہ وہ ہیرنگ کر کے ہمیں باقاعدہ موقع دے کے اس کو اگر سیٹسفائی ہم نہیں ہو ہمارا لائسنس کینسل کر دیں گے، نہ ہم پروموٹر رہیں گے نہ ہمارے پاس یہ رہے گا۔ تو یہ پراپر فورم تو یہ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یہ جو ہے یہ میڈیا ہائپ پیدا کر کے یہ ایک مقصد ہے اس کے پیچھے کہ ہمیں یہ جو لوگ ناکام ہوئے اس کو حاصل کرنے یا ڈکٹیٹ کرنے۔ میں نے ایک صاحب نے ہم دونوں کی کمپلینٹ کی، میں ایک ایمبیسی میں انہوں نے کہا جی آپ ریکارڈ لائن کا کام، یہاں بھی وہ بول رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو اپنا ریکارڈ لے گئے، میں بھی لے کے گیا یہ بھی لے کے گئے،
कौंसलर ने जब रिकॉर्ड देखा तो मुझे उन्होंने कहा कि अरबी में, ये गवाह हैं, मैं तो अरबी नहीं समझता, तो उन्होंने कहा कि कसम आपको किसका है कि 2-2 पासपोर्ट डालें, आपने 365 पासपोर्ट 370 भेजे और ये आदमी थैंकले साहब की कंप्लेंट कर रहा है। ये सब भी हमने फेस किया है। हम ब्लैकमेलिंग में आते, लोग कहते हैं कि जी हमारा, मैं चूँकि बहुत मुतबर हूँ, मैं फलां मेरी फैमिली है, फलां मेरा है, मुझे मेरे सारे डाल दें पासपोर्ट, मैं आपका हम ये काम नहीं करते, डरते नहीं हैं हम, ना हम इसकी परवाह करते हैं। अभी हमें थ्रेट करते हैं कोई लोग कि हम आपके बॉक्स नहीं जाने देंगे, हम रास्ते में रोकेंगे, तो हम तो उसको कहते हैं कि ठीक है, हमारे भी 5-10 रुक जाएंगे, लोगों के अगर 300-350 पासपोर्ट रुकते हैं तो वो रुक जाएं, फिर गवर्नमेंट खुद फैसला करेगी, यहाँ जो उसका होगा वो देख लेंगे हम उसको। ये रोज़ हमें ब्लैकमेल करते हैं। शुक्रिया राजा अमीरुर रहमान साहब, शुक्रिया अब्दुल हमीद चौधरी साहब, अपना टाइम निकाला इस प्रोग्राम के लिए। आज का वक्त इख्तिताम पहुंचता है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।